یا اللہ دکھا دے ہدایت کا نور، قلب مضطر ہو جائے مسرور، سیرت مستقیم، سیرت مستقیم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو خلیل کے نام سے، خلیل کے عنوان سے اور خلیل کے لقب سے یاد کیا ہے۔ ایک طرف وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خلیل ہیں، دوست ہیں، اور دوسری طرف انہیں امام الناس قرار دیا گیا ہے، انسانیت کے امام، قائد۔ اور سورہ ہود کی آیت نمبر 75 میں اللہ سبحانہ و تعالی جناب ابراہیم علیہ السلام کا ان الفاظ میں تذکرہ فرماتے ہیں، ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب۔ یقیناً ابراہیم علیہ السلام بردبار، نرم دل رکھنے والے، آہیں بھرنے والے، آہو زاری کرنے والے، اور ہر ایک سے کٹ کر ہماری طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ اب یہاں بڑا دلچسپ نقطہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جناب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ وہ حلیم ہیں۔ حلیم کہتے ہیں کہ جو برداشت کرنے والا ہو، جتنی سختی آ جائے، مخالفتیں جتنی سامنے آ جائیں، رکاوٹیں جتنی سامنے آ جائیں، وہ انہیں برداشت کرے، اس میں حلم پیدا ہو جاتا ہے، بردباری پیدا ہو جاتی ہے۔ حضور ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک اعرابی آتا ہے، وہ آقا علیہ السلام کے ساتھ بدخلقی کا مظاہرہ کرتا ہے کہ آقا علیہ السلام کی گردن میں کھردری چادر کو ڈال کر کھینچتا ہے۔ صحابہ کرام اس کی طرف بڑھتے ہیں تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روک دیتے ہیں، انہیں روک دیتے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ یہ کہتا ہے، وہ شخص یہ کہتا ہے کہ یہ جو میرے دونوں اونٹ ہیں، ان کو کھانے پینے کی اشیاء سے بھر دیں، اور ساتھ میں یہ کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو مال ہے یہ آپ کا یا آپ کے بابا کا تھوڑی ہے، یہ تو اللہ کا مال ہے نا، یہ تو اللہ کا مال ہے، آپ میرے دونوں اونٹوں کو اس مال میں سے بھر دیں۔ میرے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس شخص کے اونٹوں کو مال سے بھر دو، جو بھی چیزیں موجود ہیں کھانے پینے کی وہ اس کے اونٹوں پر لدوا دو۔ اب اس کا رویہ دیکھیں، اس کی گفتگو سنیں، کس طرح سے نازیبا کلمات کہہ رہا ہے، کس طرح سے درست لہجہ اختیار کیے ہوئے ہیں، اور کس طرح سے
سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیش آ رہا ہے، کھردری چادر ہے جس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن میں ڈال کر کھینچ رہا ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نرم و نازک گردن پر اس کے نشان پڑ جاتے ہیں، مگر میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حلم کا مظاہرہ فرماتے ہیں، بردباری کا مظاہرہ فرماتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، اور جب صحابہ اس کی طرف لپکنے لگتے ہیں تو انہیں روک دیتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے اونٹوں کو سامان سے بھر دیا گیا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے پوچھتے ہیں اب تو خوش ہیں نا، بولنا اب خوش ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہاں اب میں خوش ہوں۔ تو میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہاں کہ یہ مال تو اللہ ہی کا ہے اور میں تو اللہ کا غلام ہوں، اللہ کا بندہ ہوں۔ یہ حلم ہے، یہ حلم انبیاء کی صفات میں سے ہے۔ میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات میں یہ چیز بام عروج پر ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک ندا دی جائے گی، نادا منادن این اہل الفضل، ندا لگانے والا ندا لگائے گا، ندا دینے والا ندا دے گا، آواز لگانے والا قیامت کے دن آواز دے گا، اہل فضل کہاں ہیں، فضل والے کہاں ہیں؟ تو کچھ لوگ کھڑے ہوں گے، ان سے کہا جائے گا کہ آپ جنت میں چلے جائیں۔ اب وہ جنت کی طرف لپکیں گے، ملائکہ انہیں روکیں گے، وہ پوچھیں گے آپ کون ہیں؟ وہ کہیں گے ہم تو فضل والے ہیں، ہم تو فضل والے ہیں، اہل فضل ہیں۔ وہ ان سے پوچھیں گے تم اہل فضل کیسے ہو گئے؟ تم اہل فضل کیسے ہو گئے؟ وہ کہیں گے کننا اذ ظلمنا صبرنا، کننا اذ ظلمنا صبرنا، کہ جب ہم پر دنیا میں ظلم کیا جاتا تھا اور ہم ظالم کو گرفت میں نہیں لے سکتے تھے، جب ہم پر ظلم کیا جاتا تھا تو ہم صبر کرتے تھے۔ پھر فرمایا وَإِذَا أُوصِيَ إِلَيْنَا أَخُونَا، وَإِذَا أُوصِيَ إِلَيْنَا أَخُونَا، اور جب کوئی ہم سے ناروا رویہ رکھتا تھا، کوئی بری بات کہتا تھا تو ہم اسے معاف کر دیتے تھے۔ وَإِذَا جُهِلَ عَلَيْنَا حَلُمْنَا، وَإِذَا جُهِلَ عَلَيْنَا حَلُمْنَا، اور کوئی ہم سے جہالت سے پیش آتا تھا، نادانی سے پیش آتا تھا، جہالت کا مظاہرہ کرتا تھا، تو فرمایا کہ حلمنا، تو ہم حلم کو اختیار کرتے تھے، تحمل سے پیش آتے تھے، بردباری سے پیش آتے تھے، برداشت کرتے تھے۔ اس لیے جس میں یہ تین صفات آ جائیں، جس میں یہ تین صفات موجود ہوں، ظلم ہو اس پر صبر کر لیں، یہ عام لوگوں کے لیے معاشرے کے اندر، آپس میں، گھروں میں، رشتہ داروں میں اگر کچھ معاملات ہو جائیں اور باتیں برداشت نہ ہوں، دل پر لگ جائیں، ان لوگوں کے لیے یہ تربیت، تعلیم اور ان میں نکھار پیدا کرنے کے لیے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایسی چیزیں، ایسے معاملات جس پر دوسرا
ظلم کے راستے کو اختیار کر لے تو تم نے ظلم کا راستہ اختیار نہیں کرنا، صبر کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ وہ بری باتیں کہے تو تم نے معافی کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ وہ جہالت اختیار کر لے تو تم نے حلم کا راستہ اختیار کرنا ہے، تحمل کا راستہ اختیار کرنا ہے، بردباری کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ جس میں یہ تین چیزیں موجود ہوں، صبر ایک، معافی دو، تحمل، حلم، برداشت تین، جس کی شخصیت میں دنیا میں یہ تین چیزیں جمع ہو جائیں تو وہ اللہ کی نگاہ میں اہل فضل ہو جاتا ہے۔ گویا قیامت کے دن حساب و کتاب ہوتا رہے گا، مگر ان سے کہا جائے گا پہلے تم جنت میں داخل ہو جاؤ، تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ شعب الایمان میں امام بہقی یہ حدیث لائے ہیں، اور جناب ابراہیم علیہ السلام کی صفات جلیلہ میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا تعارف کرا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا تعارف کرا رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام حلیم۔ اچھا، پھر ان کے صاحبزادے کا تعارف بھی قرآن نے حلیم کے حوالے سے کرایا، جناب ابراہیم علیہ السلام کے۔ دوسرا تعارف جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ ہود کی آیت نمبر 75 میں کیا ہے، فرمایا کہ لحلیم اواہ منیب۔ اواہ، آہیں بھرنے والا، رونے والا، زار و قطار رونے والا، رو رو کر اپنے رب کو منانے والا، رو رو کر اپنے رب کو منانے والا۔ احیاء العلوم میں امام غزالی رحمہ اللہ تعالی علیہ یہ حدیث لائے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام رب تعالیٰ کو یاد کر کے اتنا روتے تھے کہ ان کے سینے سے گڑگڑاہٹ کی آواز آتی تھی، ان کے سینے سے، اور دور سے لوگ اسے سنتے تھے، اور منہاج العابدین میں یہ روایت موجود ہے کہ جب زاروں قطار سیدنا ابراہیم علیہ السلام روتے تھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب جبریل امین کو ان کی طرف بھیجا، تو اللہ کا پیغام لے کر جبریل امین آئے کہ اے ابراہیم علیہ السلام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں بھی آپ کس خوف سے روتے ہیں؟ عذاب کے خوف سے روتے ہیں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھتے ہیں کبھی کوئی دوست بھی اپنے دوست کو عذاب دیتا ہے؟ دوست بھی اپنے دوست کو عذاب دیتا ہے؟ یہ کیسے ہوتا ہے؟ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے جبریل امین کو جو جواب دیا وہ بڑا خوبصورت۔ جناب ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے جبریل، بات یہ ہے کہ جب میں اپنے آپ پہ نگاہ ڈالتا ہوں، جب اپنے اندر جھانکتا ہوں، جھانک کر دیکھتا ہوں، تو اس وقت میں مقام خلیل کو بھول جاتا ہوں، پھر رونا آتا ہے، پھر آہوزاری ہوتی ہے۔ یہ یاد رکھ لیں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان اپنے اندر جھانک کر دیکھے۔ دوسروں کو تو ہر ایک دیکھتا ہے، ان کے گناہوں کو بھی دیکھتا ہے، ان کے عیبوں کو بھی دیکھتا ہے، دوسروں پر تو نگاہ رہتی ہی ہے، مگر کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو دیکھیں۔ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں سال ہاں سال گزر جاتے ہیں اور ایک ہی ڈگر پر چلتے رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں، ہم جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، باقیوں پر کرٹیسائز کرتے رہتے ہیں، باقیوں کی طرف انگلی اٹھاتے رہتے ہیں۔ جب ہم دوسروں کی طرف ایک انگلی اٹھاتے ہیں تو یہ 3 انگلیاں ہماری طرف بھی تو اٹھی ہوتی ہیں۔
ایک انگلی ادھر اٹھاتے ہیں، 3 انگلیاں ہماری طرف اٹھی ہوتی ہیں، اس پر ہمارا دھیان نہیں جاتا۔ گویا دوسروں کے عیب نکالنا، ان کے عیب دیکھنا، یہ تو بڑا عام اور آسان ہے، مگر اپنے عیبوں پر نظر ڈالنا اور پھر ان عیبوں میں سے خود کو نکالنا، یہ اہم ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ حدیث موجود ہے، اور شعب الایمان امام بہقی کی کتاب، اس میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی جس کو علم کے نور سے منور کرنا چاہتے ہیں، یعنی جس شخص کو اللہ سبحانہ و تعالی علم کے نور سے منور کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں 3 صفات پیدا کر دیتے ہیں، 3 خصلتیں اس شخصیت میں پیدا کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، اللہ سبحانہ و تعالی اسے علم دین میں گہرائی اور پختگی عطا فرماتے ہیں۔ علم دین میں گہرائی اور پختگی عطا فرماتے ہیں۔ دوسری چیز فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی اسے دنیا سے بے رغبتی عطا فرما دیتے ہیں، تاکہ دین کا علم دنیا کے لیے وہ استعمال نہ کرے، تاکہ دین کا علم دنیا کے لیے استعمال نہ کرے، دنیا سے بے رغبتی۔ اور تیسری چیز فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس بندے پر اس کے عیبوں کو آشکار کر دیتے ہیں۔ ذرا دیکھیں، مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث کا مفہوم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص کو اللہ سبحانہ و تعالی علم کے نور سے منور کرنا چاہتے ہیں، تو ان میں 3 چیزوں کو پیدا کر دیتے ہیں، 3 خصلتوں کو پیدا کر دیتے ہیں: علم دین کی گہرائی اور پختگی، دوسری چیز دنیا سے بے رغبتی، تاکہ دین کے علم کو دنیا کے لیے وہ استعمال نہ کرے، اور تیسری چیز اس بندے کے عیبوں کو اس پر آشکار کر دیتے ہیں، اس کا دھیان اپنے عیبوں پر چلا جاتا ہے، تاکہ وہ لوگوں کے عیبوں کو نہ دیکھتا رہے بلکہ اپنے عیبوں پر نظر رکھے۔ تو اس حدیث سے یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ بہت کمال نکتہ ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کمال مہربانی ہو جاتی ہے دنیا میں جس شخصیت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے عیب دکھا دے، اس بندے کی اپنی غلطیاں اس کے سامنے اس کی نگاہ میں آ جائیں، اور وہ ان کی اصلاح کی فکر کرنے لگے اس دنیا میں، بجائے لوگوں کے عیبوں کو دیکھنے کے، لوگوں کی خامیوں کو دیکھنے کے، جن پر پردہ پڑا ہوا ہوتا ہے، پردے اٹھا اٹھا کر جھانکنے کے، وہ اپنی شخصیت کے اندر اپنی خامیاں تلاش کرتا ہے، اپنے عیب دیکھتا ہے کہ مجھ میں یہ کمی بھی ہے، یہ کمی بھی ہے، یہ کمی بھی ہے، مجھ میں یہ غلطی بھی ہے، یہ غلطی بھی ہے، یہ غلطی بھی ہے، مجھ سے یہ گناہ بھی سرزد ہوتا ہے، یہ بھی، یہ گناہ بھی۔ اب وہ ان سے نکلنے کی فکر کرتا ہے، تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور مصنف ابن ابی شیبہ کی اس حدیث کے حوالے سے اگر دیکھیں تو یہ شخص عالم بھی ہے، زاہد بھی ہے، مگر جب تک یہ 3 چیزیں نہ ہوں تو گویا نہ وہ زاہد ہے نہ وہ عالم۔ دین کے علم کی گہرائی اور پختگی اگر کسی میں نہیں ہے، اور دنیا سے بے رغبتی نہیں ہے، اور جس شخص کو اپنے عیبوں کا پتہ نہیں، اپنے حال کا پتہ نہیں، اور وہ لوگوں پر انگلیاں اٹھاتا پھر رہا ہو، ان کے عیب تلاشتا پھر رہا ہو، تو نہ گویا کہ نہ وہ عالم ہے نہ وہ زاہد ہے۔ دین نے تو یہ حکم دیا تھا کہ اگر آپ کو کسی کی خامیاں پتہ چلی ہیں، کسی کے عیب پتہ چلے ہیں، تو اس انسان کی کیئر کرو، ان پر پردہ ڈالو، قیامت کے دن اللہ تمہارے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ تو
ایک چیز یہ یہاں موجود ہے، تو جناب ابراہیم علیہ السلام جبریل امین کو جواب دیتے ہیں کہ جس گھڑی میں اپنے آپ پر نگاہ ڈالتا ہوں، اپنے اندر جھانکتا ہوں، تو میں خلیل ہونے کو بھول جاتا ہوں اور پھر آہوزاری کرتا ہوں، زار و قطار روتا ہوں، رب کو منانے کی فکر کرتا ہوں۔ یہ دوسرا اینگل سورہ ہود کے اندر یہ بیان ہو، پہلے حلیم ہے اور دوسرا فرمایا اواہ، اور تیسرا منیب۔ منیب کہتے ہیں رجوع کرنے والے، ہر شے سے ہٹ کر، ہر شے سے کٹ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کر لینا، انابت اس میں آ جائے، رب کو منانے کی فکر لگ جائے۔ یہ وہ کمال نکتہ ہے کہ جس کو اس چیز کی سمجھ آ گئی کہ میری زندگی کا مقصد، میرے دنیا میں آنے کا مقصد اپنے رب کو منانا ہے، اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خوش کرنا ہے، تو وہ اللہ کے قریب سے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہلاکو خان کی اولاد سے ایک شخص تھا تگودار خان۔ جب ان لوگوں کو کنٹرول حاصل ہوا اور یہ مسلمانوں کو قتل کر رہے تھے، خون ریزی کر رہے تھے، ایک طویل داستان ہے۔ ایک شخص جلال الدین نامی ایک بزرگ، ایک صالح، ایک صوفی، ایک ولی، تگودار خان نے اسے دیکھا تو اس نے کہا کہ اس کا سر قلم کرتے ہیں۔ اب اس نے کہا کہ کوئی بہانہ بناتے ہیں، تو انہیں دیکھا تو بارش تھے، داڑھی تھی۔ اب یہ تگودار خان اپنے کتے کو لیے، سپاہیوں کو لیے وہاں سے گزر رہا تھا، رک گیا۔ تو جلال الدین رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ سے یہ سوال کرتا ہے تگودار، وہ کہتا ہے یہ بتائیں کہ آپ کی داڑھی زیادہ بہتر ہے یا میرے کتے کی دم زیادہ بہتر ہے؟ اب کوئی عام بندہ ہوتا، دنیا دار ہوتا، سرسری نگاہ رکھنے والا ہوتا، تو وہ غصہ کر جاتا، کوئی اوٹ پٹانگ جواب دیتا اور وہ اسے بہانہ بنا کر اس کے سر کو قلم کر لیتا۔ مگر یہ اللہ کے ولی ہیں، ایک صوفی کا جواب سنیے، وہ کیا جواب دے رہے ہیں۔ ایسا شاندار جواب دیا کہ اس جواب کو سن کر تگودار خان کے دل کی کیفیت بدل گئی۔ تو جلال الدین نے جواب دیا، بات صرف اتنی ہے، اگر تو میں اپنے رب کو راضی کر لیتا ہوں، اگر تو میں اپنے رب کو منا پاتا ہوں، اللہ کو خوش کر لیتا ہوں، تو پھر تو یہ میری داڑھی بہتر ہے، اور اگر میں اپنے رب کو راضی نہیں کر سکتا اس زندگی میں، تو پھر اس سے بہتر تیرے کتے کی دم ہے، تیرا یہ کتا ہے جو تیری حفاظت تو کرتا ہے، تیرے لیے شکار کو پکڑ کر تو لاتا ہے۔ ہائے، یہ جواب سننے کی دیر تھی کہ اگر میں اپنے مولا کو منا نہیں سکتا، اگر میں اپنے مالک کو منا نہیں سکتا، اپنے رب کو راضی نہیں کر سکتا، تو پھر مجھ سے تو یہ کتا بہتر ہے، میری داڑھی سے یہ کتا بہتر ہے۔ یہ جواب اس کے دل پر جا کر لگا اور وہیں سے اس کی کایا پلٹی، دل کی کیفیت بدلی، اور وہاں پر پھر کلمہ جاری ہو گیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو یہ جو تین صفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ ہود میں جناب ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کے ہائی لائٹ کیے ہیں، تو اس میں ہمارے لیے روشنی ہے۔ قرآن مجید میں سورہ احزاب میں جناب ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ کو بھی سامنے رکھا گیا ہے، اس کا بھی ذکر قرآن کرتا ہے، اسوہ ابراہیمی کا۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام ایک طرف اللہ کے خلیل ہیں اور دوسری طرف سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی محبوب شخصیت ہے۔ اب ذرا دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی امت کو درود شریف عطا کیا نماز کے لیے، تو درود ابراہیمی عطا کیا۔ اس میں یہ جہت اور یہ نسبت ہمیں نظر آتی ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ
آپ پر درود کیسے بھیجیں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یوں بولا کرو نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر برکات کا ذکر کیا تو وہ بھی جناب ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے کیا۔ اب یہ نسبت کیوں ہے؟ یہ صلاۃ میں اور برکت میں یہ نسبت کیوں میرے آقا علیہ السلام؟ اس لیے کہ کئی جہتیں جناب ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کی ایسی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صفات کی طرف متوجہ ہو کر اس نسبت سے اپنی امت کو سکھایا ہے کہ مجھ پر جب بھی درود بھیجنا تو ان جہتوں اور ان نسبتوں سے بھیجنا جس سے اس بندے کی جو درود بھیجنے والا ہوتا ہے اس امتی کی اپنی اصلاح کا پورا سامان ہے، اور ادھر درود پڑھ کر وہ آقا کے بھی قریب آ جاتا ہے اور اس کی شخصیت میں ان صفات کی جھلکیاں بھی اترنا شروع ہو جاتی ہیں جو جناب ابراہیم علیہ السلام کی ذات میں اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت میں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں انبیاء کرام کی سیرت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو گوشے قرآن مجید میں انبیاء کرام کے حوالے سے بیان کیے ان سے اپنی شخصیت کو بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔